ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں میرے دوستوں، اس سے اندازہ ہوگا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. اور میرے دوستوں خوب مانگو، اللہ سے خوب مانگو. آج جمعہ کی رات ہے نا، رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے. بتاؤ آج رات کو مانگیں گے انشاءاللہ؟ میں رات کو مانگیں گے انشاءاللہ. جمعہ کی رات ہے. اچھا ٹھیک ہے، تہجد پڑھو. نہیں پڑھ سکتا بھائی، نہیں پڑھ سکتا. ایسے آپ کھل گئی، اسی وقت بستر پہ لیٹے لیٹے مانگ. وہ خدا تو ایسا ہے، کہتا ہے کھڑے کھڑے مانگ تو بھی معاف کروں گا، بیٹھے بیٹھے مانگ تو بھی معاف کروں گا، لیٹے لیٹے مانگ تو بھی معاف کروں گا، رو کے مانگ تو بھی معاف کروں گا، رونے کی صورت بنا تو بھی معاف کروں گا. اللہ کہتا میری طرف ہنس لے، اس وقت بھی تجھے معاف کر دوں گا. وہ اللہ کو بڑا پیارا کہتا تو ہنستا ہوا میری طرف ایک مرتبہ دیکھ لو صحیح، پھر دیکھ میں بھی کیسے ہنستا ہوں تیری طرف دیکھ کر اور کیسے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. لیکن میرے دوستوں مانگنے کی عادت ڈالو. کس سے مانگنے کی عادت ڈالو؟ اللہ سے. میرے دوستوں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے. کتنا بڑا قصور ہے، کتنا بڑا قصور ہے میرے دوستوں. پوری دنیا کے سامنے فریاد کرتے ہیں لیکن مسلح بچھا کر اس کے سامنے فریاد نہیں کرتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کا دل کام جائے گا. کیسا عجیب و غریب واقعہ، کیسا عجیب و غریب واقعہ. لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. وہ زمانہ کن کا ہے حضرت؟ میں جلدی جلدی بتا دوں، سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے دربار میں. حضرت عمر کا دربار تو بڑا اونچا دربار تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے اور دوسرے لوگ بھی کافی مجمع جمع ہے. دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے روتے روتے. دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی روتا روتا آ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ لیکن بہت کالا کلوٹا بچہ. بچہ کیسا؟ بالکل کالا کلوٹا بچہ. آدمی روتا روتا آ رہا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے ان کے دوست تھے اور دوست میں تو مذاق ہو جاتی ہے. ارے بھائی دوست میں تو مذاق، اس میں کوئی گناہ. تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ جب وہ دیہاتی آئے اور روتے روتے آئے اور ہاتھ میں کیا تھا؟ بچہ کالا کلوٹا بچہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ہاں، لیکن یہ تیرا بچہ کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ کہا تیرا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ تو وہ آدمی تو پہلے ہی سے رو رہا تھا اور رونے لگا، کہنے لگا ارے عمر امیر المؤمنین. حضرت عمر تو امیر المؤمنین تھے. کہا عمر امیر المؤمنین، ان کا واقعہ سنو گے نا تم بھی حیران ہو جاؤ گے. وہ دیہاتی نے کہا کہ یہ بچہ کالا کالا جو نظر آتا نا تم کو کوے کی طرح، اس کا واقعہ سنو گے نا تو تمہاری عقل بھی حیران ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھی بھی ہاں. کہا کہ بتاؤ کیا کیا واقعہ. اب سارے لوگ بیٹھے، وہ آدمی رو رہا. روتے روتے اس نے کہا آج سے اس نے عجیب و غریب بات کہی. کہا کہ میں مدینے میں فلاں جگہ کا رہنے والا. حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں، بہت پہلے تیری ملاقات ہوئی ہے، تم مدینے کے فلاں جگہ کا رہے. کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا. کہا کہ مجھے سفر پر جانا تھا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کا بڑا مسئلہ تھا، بڑا پرابلم تھا. تو میں نے سوچا کہ میں سفر پر جاؤں اور کچھ دور جا کے کما دھما کے آ جاؤں. تو مجھے سفر پر جانا تھا. میں نے ارادہ کیا سفر کا. تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ جب مجھے سفر پر جانا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا سفر پر جاتا ہوں اور فلاں جگہ جاتا ہوں اور خوب کماؤں گا دھماؤں گا اور آؤں گا تاکہ پھر آگے والی جو زندگی ہے میری بھی اچھی گزرے، تیری بھی. تو بیوی نے کہا مت جاؤ، اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. اب مت جاؤ، میں تو پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے. تم چلے جاؤ گے پھر یہ بچے کی ولادت ہوگی، کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا؟ تو وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو، یہ سننا کیا تھا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، باقی مجھے جانے دے. بیوی بھی مان گئی. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے. بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے میں چلا گیا. کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا. کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے. کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟ وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں. کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نے، حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کو تو بچہ ہونے والا تھا. تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا اور تالا لگا ہوا. تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا. پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا. کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ لڑکے کا بھی. ظاہر بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا، نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا. تو آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کی قبر پر تو لے جا، میری بیوی کی قبر پر تو لے جا. اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے دیکھ وہ قبر ہے، اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی، ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا. اب یہ بیچارہ آیا، یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا. میرے دوستوں آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا. بھائی ساری باتیں بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا. تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی. قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے. بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ. اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا؟ اٹھا لیا. لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو مر چکی ہے اور مرنے کی ساری نشانیاں بھی اس میں کیا ہے موجود ہے. تو اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور باقی قبر کو بند کر دیا. اور حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کتنے زمانے سے یہ لڑکا قبر میں ہوگا اور کیسا ہے زندہ. ابھی تو وہ سوچ رہا، میرے دوستوں کتابوں میں لکھا وہ سوچ رہا غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے تو نے بچے کو میری حفاظت میں دیا تھا، اس سے بچہ ہم نے تجھے واپس کر دیا. اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دیا ہوتا آج بیوی بھی تجھے واپس کر دیتا.
دوستو اندازہ لگاؤ گھر سے اللہ کی آواز آئی کہ میرے بندے جاتے جاتے بچے کو کہا تھا نا کہ اللہ حفاظت کرے گا، تو نے میری حفاظت میں دیا، امانت کی طرح سنبھالا، آج تجھے واپس کرتا ہوں۔ کاش کے بیوی کو بھی میری حفاظت میں دے کے جاتا تو آج اس کو بھی واپس کر دیتا۔ میرے دوستوں یہ واقعہ کیا بتاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن وہ عمر سے یہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، آنسو کے قطرے ٹپکتے ٹپکتے عمر فاروق نے کہا صحیح بات ہے، جو میرے خدا کا بن جاتا خدا اس کا بن جاتا ہے۔ میرے دوست ایک بار اس کے بن کے تو دیکھو، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا، وہ ناممکن کو آج آدمی کہتا مولانا روزی نہیں گھر نہیں، روزی نہیں گھر نہیں۔ میرے دوستو اس کے سامنے رو نا، اس کے سامنے بول کہ میرے پاس روزی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں، اس کے سامنے اپنا پرابلم رکھ۔ وہ ناممکن کو، وہ مردے بچے کو زندہ کر کے دے سکتا ہے، کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا، وہ ہمیں کپڑا نہیں دے سکتا، وہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے دوستوں مانگنے کی عادت ڈالو نا، مانگنے کی عادت ڈالو۔ اس کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح تعلق اپنا نصیب فرما دے گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے، تو میرے دوستوں ارادہ کرو بھائی اس سے مانگو گے انشاءاللہ، اگر مانگو گے نا اس سے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے نا اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے، ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ وہاں جمع کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہا؟ ہاں میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا۔ تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا، جو ہم کو علاج کرنا کریں گے کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے، اللہ کے رسول صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسے کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ سیدھے دوڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے دھیرے چلتے آ رہا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اونٹ نے آ کر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اونٹ نے آ کر سجدہ کیا، جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ اور وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے، اونٹ پاگل ہو جائے، وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہی آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا۔ وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ، کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیارو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا، کوئی بندہ کسی ولی کو کیا، کوئی بندہ کسی نبی کو کیا سجدہ، میں نے بولو نا سجدہ حرام، بولو سجدہ حرام، گنہگار۔ سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے، بولو لا الہ۔ ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے۔ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔ میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث، اور سنانے میں اتنا مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، جنگلوں کا سفر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا ہے کہ اونٹ پہ سوار ہو، لیکن اچانک ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، آواز آئی۔ اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے، لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں، اور حضرت عمر بھی کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے، نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول بازو میں، یہاں حضرت ابو بکر یہاں حضرت عمر ہے، اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ، اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے
रसूल अबू बकर कहे मैं आपको सलाम नहीं कर रहा, उमर आपको सलाम नहीं कर रहे, तो ये सलाम आपको कौन कर रहा? हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब हंसते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और एक इशारा किया, एक बड़ा पत्थर था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैहि व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो पत्थर है ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है और मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। सोचो हमारे नबी का मकाम, सोचो किसने पहचाना हमारे नबी को? अरे बोलो ना, क्या हुआ? पत्थर में अल्लाह ने पत्थर को अकल दी, दिमाग, ईमान, जान, रूह, बीवी, बच्चे, कुछ नहीं, एक पत्थर पत्थर है। वो प्यारे नबी को पहचाने, सोचो नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा। एक बेजान, एक बेअकल, एक गैर मुकल्लफ, एक पत्थर हमारे नबी को पहचाने, और हम यहां मार्केट वाले नबी को पहचाने, हम लोग पत्थर तो पहचान ले। अच्छा एक बात ये भी समझ लो, ये अभी मैं शुरू में आपको कह रहा था, ये रजब महीना, बुजुर्गी वाला महीना, अरे बोलो ना, कहा कि नहीं कहा मैंने, एहतराम वाला महीना, क्यों मालूम है? क्योंकि ये रजब महीने में जो चीज पेश आई, अल्लाह की कसम कभी आई नहीं थी और कभी आएगी भी नहीं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के साथ, बोलो किनके साथ? हजरत, और हमारे नबी पहुंचे बैतुल मुकद्दस, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहां पहुंचे? मेराज के सफर में बैतुल। अल्लाह ने फरमाया, भाई थोड़ा माइक की आवाज ऊंची करो, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यानी हमारे नबी पहुंचे बैतुल, बोलो कहां? बैतुल मुकद्दस। अच्छा बैतुल मुकद्दस में बोलो हमारे नबी, साथ में कौन है? सब बोलेंगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेराज का सफर है, हमारे नबी ने अपनी सवारी को बाहर बांध दिया। भाई जो सवारी पर हमारे नबी आए थे, सवारी का नाम बुराक, बोलो क्या नाम? बुराक। जैसे आप लोग भी माशाल्लाह कोई 2 व्हीलर पर, कोई 3 व्हीलर पर, कोई 4 व्हीलर पर आए होंगे, सबने अपनी सवारी को बाहर रख दिया। हमारे नबी ने भी सवारी को बाहर रखा और हज़रत जिब्राइल को कहा चलो मस्जिद में आए। अब मस्जिद बैतुल मुकद्दस, बोलो मस्जिद बैतुल, जिसको आज कहते हैं मस्जिद अक़सा, बोलो क्या कहते हैं? मस्जिद अक़सा। पूरी मस्जिद भरी हुई, पैक, यानी पांव रखने की जगह नहीं। अच्छा जब मस्जिद पूरी भरी हो, पैक हो, पांव रखने की जगह ना हो और नया आदमी अंदर आए तो कहां बैठने का? उसको पीछे। ऐसा तो है ना फलांग फलांग के आगे आने का, ये तो डिसिप्लिन नहीं है, पीछे बैठ जाने का। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत जिब्राइल के साथ यूं आए, यूं मस्जिद में आए, पूरी मस्जिद भरी हुई। अच्छा जितने मस्जिद में बैठे, मालूम नहीं कितने हजारों की तादाद में मस्जिद में बैठे हैं, सबके कपड़े बिल्कुल सफेद है, सर पे इमामा है और ऐसा लगता है कि गुस्ल करके आए हो, सबके बालों से पानी के कतरे टपक रहे, बोलो सुभान अल्लाह। और हर एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैठे हुए। अब अल्लाह के रसूल साथ हमारी पूरी मस्जिद भरी हुई, तो अल्लाह के रसूल साथ हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में थे। तो अल्लाह के रसूल वहां बैठने लगे, कहां पर? पीछे, जहां क्योंकि जगह नहीं है पांव रखने की, पूरे जमा खाना भरा हुआ है वहां। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। कहां आगे बढ़े? जगह तो है नहीं, आगे बढ़ने का मतलब क्या? सब बैठे हुए, हम भी बैठ जाएंगे। हज़रत जिब्राइल ने कहा आपके इंतजार में तो बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया बेशक हमारे इंतजार में बैठे, लेकिन जगह तो है नहीं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आप कदम बढ़ाए, आप कदम बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह खुद जगह बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह ने आधे मजमे को इधर, आधे मजमे को उधर, दरमियान में रास्ता बन गया। हमारे नबी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते मैं आगे बढ़ा, अभी तो आधा पहुंचा हूंगा कि हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते ये भी आवाज आई हय्या अला सलाह। हमारे नबी आगे बढ़े। जो इमामत का मुसल्ला होता है वहां हमारे नबी आ गए, आकर खड़े हो गए। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया सब जमा हो गए, नमाज पढ़ाइए। हमारे नबी ने फरमाया मुझे नमाज पढ़ाना? हाँ सल्ली रकात है, आप नमाज पढ़ाइए। हमारे नबी मुसल्ले पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी रकात नमाज पढ़ाई? लेकिन जैसे हमारे नबी ने सलाम फेरा, आंखों में आंसू थे, कहा जिब्राइल ये तो समझ में आ गया, हम बैतुल मुकद्दस आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद अक़सा में आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जिब्राइल ये मन हाउला, ये कौन है मेरे पीछे? ये इतने खूबसूरत लोग, इमामा पहने हुए, सफेद कपड़ा पहने हुए और बिल्कुल चेहरा नूरानी, ये कौन है मेरे पीछे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज की रात अल्लाह ने आपको ये शराफत दी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर कम ज्यादा आज अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया है और अल्लाह ने फैसला कर दिया मेरा हर नबी मुफ्तदी होगा। आज मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा, आज मेरा मोहम्मद सबका। तो आप तो सब नबियों के भी इमाम हैं मेरे दोस्तों। एक पत्थर को मालूम है कि हमारे नबी कौन है, एक पागल ऊंट को मालूम है कि बोलो हमारे नबी कौन है, और सारे नबियों को मालूम है कि हमारे नबी इमाम है और हम मुफ्तदी है, और हमको मालूम है हमारे नबी कौन है। आपसे पूछ रहा हूं, ये वक्त खत्म होने जा रहा है, हमारे नबी कौन है? हमारे नबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अच्छा ये रजब महीने में मेराज हुई, बोलो हाँ बोलो हुई, अरे बोलो हुई ना मेराज में क्या तोहफा मिला? ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो, मैं आपने भी खाना खाया तो मैं कौन सा खा के बैठा हूं?
साथ में बोलो ना, मेरा को क्या मिला? कितनी मिली? 50। कितनी? और हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम मासूम कौन होगा? हमारे इमाम साहब। हाँ, कौन मासूम होगा? हमारे नबी को 50 नमाज मिली। कहा ठीक है, ले जाता हूँ, मेरी उम्मत पढ़ेगी। मेरी उम्मत, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहाँ उम्मत के पास जा रहा हूँ, 50 नमाजें लेके जा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आप तो हमारे इमाम हैं, 50 नमाजें कम करवाएं, और आप ही करवा सकते, बाकी कोई नहीं करवा सकता। हमारे नबी का ऊपर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। अरे वो 50 नमाजें उसको कम कराते गए, 45, उसके बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, और 10 के बाद जब 5 हो गए ना, तो हजरत मूसा ने कहा नहीं, और कम कराए, और कम कराए। हमारे नबी बहुत रोए, कहा अब जाते हुए शर्म आती है। चलो 5 नमाजें लेकर हमारे नबी आए मक्का मुकर्रमा। बोलो कहाँ है? अच्छा, हमारे नबी जब मक्का मुकर्रमा आ गए, यानी मेराज का सफर कंप्लीट, बोलो मुकम्मल हो गया। हमारे नबी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछ रहे मेरे मुस्तफा क्या हुआ, चेहरे पर उदासी किस बात की? कहा अल्लाह आपको तो सब मालूम है, उदासी सिर्फ इस एक बात की है, बाकी इतनी खुशी है कि मैं मेराज पर गया, मेहमान बनकर गया, और गया नहीं बल्कि बुलाया गया। बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह खुशी तो बहुत है, लेकिन एक बात का गम है। अल्लाह ने पूछा किस बात का गम है? कहा अल्लाह आपने नमाज कितनी दी थी? जोर से बोलेंगे, कितनी दी थी? मैं कितनी लेकर आया? अल्लाह इसका गम में दी थी 50, लेकर आया 5। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब उदास नहीं होना, आपको रोना नहीं है, आपको 50 चाहिए, फिर 50 कर दो, 50 कर दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के में आगे देखा, अल्लाह 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 50 हो गई, अल्लाह मैं ऐलान कर दूं 50 का। अल्लाह ने फरमाया ऐलान नहीं करना 50 का, 5 भी बाकी है, 50 भी बाकी है। आपकी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, आप नबी है, आपसे बढ़ के कोई नबी नहीं, आपकी उम्मत से बढ़ के कोई उम्मत नहीं, आपकी उम्मत बढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। तबारक व तआला फरमाते हर एक को दुनिया छोड़ के जाना, पूरा मजमा बोल लेना, बाकी रहने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। बोलो सिर्फ। और अल्लाह कहते तो कहीं भी जा, कहीं भी भाग, कहीं भी दौड़, मौत का वक्त आएगा, 1 सेकंड आगे नहीं। और बोलो 1 सेकंड। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां जहां हो सके चले जाओ, लेकिन मौत आएगी, और मौत 1 सेकंड भी आगे नहीं। बोलो 1 सेकंड भी। बल्कि आपको एक अजीब बात बताऊं, जुमा का दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, कूफा की जामा मस्जिद में जुमा का दिन आप मिंबर पर खड़े हैं, और आपने जो खुतबा दिया है, मौत पर जो खुतबा दिया है, सारे सहाबा चूंकि वो लोग अरबी जानते थे, हमारा मामला तो ऐसा है कि इमाम खुतबे में क्या कहता, न पहला खुतबा हमको समझ में आता, न खुद दूसरा खुतबा समझ में आता, न नमाज हमको समझ में आती, क्योंकि हम अरबी ज़बान जानते ही नहीं। हजरत अली ने जब कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दिया, ऐसा जबरदस्त रोते हुए खुतबा दिया, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिनहु फौत इन अक़मतुम लहु अख़दकुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम फइन्न बराअकुम तालिबुल हसीस व हुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हज़रत अली ने फरमाया मौत से डरो, मौत से डरो, फिर मौत की तैयारी करो, कोई बचने वाला नहीं। सामने खड़े रहोगे तो भी मौत तुम्हें दबोच लेगी, और अगर तुम भागोगे तो भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी। और फरमाया ये मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है, कौन सी मिट्टी? ये कब्र की मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है, और जहां तुम्हारा मुकद्दर होगा वहां कब्र में जाओगे, फिर 2 ही रास्ते होंगे, या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगा, या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनेगा। मेरे प्यारों, कब आएगी हमको मौत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मौत मालूम है कब आएगी? मैं आज बता रहा हूँ कब आएगी मौत, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहले दुआ करो हमारे मरहूम इमाम मौलाना कारी अब्दुल वहीद, अल्लाह उनकी करबला पर मग़फ़िरत फरमाए। मौत कब आएगी मैं उसकी एक झलक आपको बताऊं मेरे प्यारों, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए। मेरे को तो हो ही गया है कि कब आने वाला मामला। आपको मालूम है बहुत बड़े नबी गुजरे हैं जिनका नाम हजरत याकूब है। साथ में बोलेंगे पूरा मजमा, उनका नाम क्या है? हजरत। नहीं, साथ में बोले क्या नाम है? हजरत। बहुत जबरदस्त नबी, बहुत जबरदस्त नबी, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो अल्लाह ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। तो बहुत बड़े नबी हजरत याकूब, आपने नाम सुना होगा, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम, उनके अब्बा मोहतरम, बोलो कौन? हजरत याकूब। एक मतलब हजरत याकूब ऐसे ही बैठे और सब उनके दोस्त अहबाब, पूरी मजलिस भरी हुई है, फिर सामने से एक बहुत नूरानी चेहरे वाले शख्स आ रहे हैं। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे बातें कर रहे हैं, और अल्लाह की बातें हो रही होगी, तौहीद की बातें हो रही होगी, और सामने वो आ रहे हैं, एक नूरानी शख्स आ रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौर से देखा, समझ गए ये तो मलकुल मौत है। यानी कौन है? मौत का फरिश्ता। तो हजरत याकूब समझ गए कि इस वक्त जितने मजलिस में बैठे हैं, अगर ये मलकुल मौत आए और दाईं तरफ गए तो यहाँ किसी का इंतकाल होगा, बाईं तरफ गए तो यहाँ किसी का इंतकाल होगा। मतलब है कि मलकुल मौत का आना, मौत के फरिश्ते का आना, मतलब है कि किसी का वक्त। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे, धीरे 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 वो फरिश्ते आ रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बराबर देख रहे कि ये दाखिल हुए, दाखिल हुए, अब ये दाईं तरफ जाएंगे कि बाईं तरफ जाएंगे, कहीं भी मौत की अभी खबर आएगी। लेकिन वो न दाएं गए न बाएं गए, सीधे हजरत याकूब के पास आए। किनके पास आए? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी मुलाकात के लिए आए? तुम मलकुल मौत? तो कहा मैं मलकुल मौत। तो कहा रूह निकलना है?
کہا نہیں روح نکالنے نہیں آیا, آپ بہت خوبصورت ہے, اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اب بس آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا, دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں, کہا نہیں موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے, ملک الموت یعنی موت کے فرشتے, حضرت اسرائیل, بولو حضرت اسرائیل, جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او اسرائیل ذرا ادھر آؤ, واپس آئے, کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے بھائی, واپس آؤ گے؟ کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا بھائی, روح نکالنے تو آؤں گا, اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. اور میں نے کہا ایک سیکنڈ, جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا, آنا ہے آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے, بولو چلے گا. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش کہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی, 3 دن پہلے, اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکال گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا, پھر 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے, ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے, ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% ہم خبر کر کے آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے, آج اس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. کہا تو کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے, ہمارے بھی بہت سفید ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ, تو کہا کہاں ہو گئے؟ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں, ہم نے تو خبر دے دی, یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے. میں کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے, اور اب آپ چلتے تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے, کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی, چکتا ہوتی. کہا جب پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, پہلے آپ بہت تندرست تھے, آپ کے شریر میں, آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا, لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا, مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا, اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں, ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے, لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آگے, ارے بولے سگنل آگے کہ نہیں آگے, تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم, سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے, جنازہ رکھا ہوگا ہمارا, بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے, وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا, اس کو جنازہ, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کے جنازے کو وہ صاف ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ, آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. آمین بولو آمین. اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا, عورتوں کو دیکھنا, جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے. جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے, وہ اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے, غیر سی آواز آئی, زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا, ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے. میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا, جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے. لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی, موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے, بولو نا کتنے, جس میں پہلے 2 ایزی ہیں, تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک. قبر میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, قبر میں چلے گئے, سب دفن کر کے چلے گئے, اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے, دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے, بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا, روتے روتے سب چلے گئے, اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے, نیچے کرسیاں لگ گئی, کھانا تیار ہو گیا. ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا, وہاں کھانا شروع ہوتا ہے, یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے. وہاں ہمارے رشتے دار, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہمارے دوست آپ کھانے کے دسترخوان پر ہے, یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے.
تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. بولو کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام. ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب. سب سے کٹھن سوال. تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا؟ کون تھے؟ کون تھے میرے پیاروں؟ اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ. وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں انا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا. بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو. جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال. اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا کہ گھر جانے کا راستہ بند. تو گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے. تو فرشتہ کہے گا نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے. جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا. تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ تو ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے بولو سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل، وہ یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وقت آواز آئے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. سب جانتا تھا، طاقت تھی، مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا. یہ جھوٹا ہے. اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو. میرے